اللہ کی معرفت بہت بڑی چیز ہے، جس کو کہنے والے نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ بندے کی زندگی کے انداز بدل دیتی ہے اللہ کی معرفت۔ بندے کی نظر میں سونے کے سکے اور مٹی کے ڈھیر برابر ہو جاتے ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا۔ جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں سونوں کی چمک پر اور سکوں کی کھنک پر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ آخری درجے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تمہارا چاہا بھی اس وقت پورا ہوتا ہے جب تمہارے اللہ آسمانوں پر سے چاہ لیتے۔ ہماری چاہا اس وقت پورا ہوگا جب اللہ چاہیں گے۔ ساری انسانیت چاہے کسی چیز کو کرانے کے لیے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی کرا نہیں سکتا، اور ہر کوئی چاہے کہ نہ ہو اور اللہ چاہے تو اپنی قدرت سے کر کے دکھاتے ہیں۔ ہمیں جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی بادشاہت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اللہ کا پارٹنر نہیں ہے، کسی سے اللہ کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ پاک ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جسے چاہتے اللہ تعالیٰ بادشاہت دے دیتے، جسے چاہتے اللہ تعالیٰ بادشاہت چھین لیتے، جسے وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ واجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، وقال تعالی فی مقام آخر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی محمد فی آخری کلامنا۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اور تمام انسانوں کو اور دنیا کے تمام جناتوں کو، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں اور جناتوں کو جو پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کوئی چیز کو بیکار اس دنیا میں پیدا نہیں کیا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جناتوں کو جو زندگی دی ہے، فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت تمہیں اس لیے دی ہے کہ تاکہ پرکھیں گے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ زندگی اور موت کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے تو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا تم سمجھتے ہو کہ آسمان اور زمین کو ہم نے کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا بیکار ہم نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سب کو ہمارے لیے پیدا کیا، جس کو حدیث پاک میں ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، کہ اس پوری کائنات کو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ زمین سے اللہ پاک نے گلوں کو نکالا ہمارے لیے، آسمان سے بارش کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برسایا، اور سورج کو ہمارے لیے دہکایا، چاند کو گھٹایا بڑھایا ہمارے لیے، بحر بر کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا، اور ان تمام 18,000 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، کہ پوری کائنات کو ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تو ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو پیدا کیا ہے وہ آخرت کے لیے پیدا کیا، کہ اس دنیا کی تمام نعمتوں میں رہتے ہوئے، تمام اسباب کا استعمال کرتے ہوئے تم اپنے آنے والی ہمیشہ کی آخرت کو بنا لو۔ تو اس آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں پیدا کیا، تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے اشرفیت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ آدم کے بیٹے کا ہم نے اکرام کیا ہے۔ اللہ نے تمام مخلوق میں اللہ نے ہم کو اشرفیت عطا فرمائی، افضلیت عطا فرمائی اللہ نے۔ تو اب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے طاقتور سوال اپنے کلام میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ میرے بندو کیا تم سب یہ گمان کرتے ہو کہ دنیا میں بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ اور کیا تم سب یہ گمان کرتے ہو کہ کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنے؟ اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور سوال اپنے بندوں سے کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کھیل کود کے لیے اور بیکار اللہ نے پیدا نہیں دی ہم کو، بڑے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کرنے کے مقصد کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کی پیدائش کے مقصد کو یہاں بیان کیا، لیکن ہم سے سمجھنے میں گڑبڑ یہ ہوئی کہ ہم عبادت کو مقصد سمجھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تلاوت تسبیحات کا اہتمام، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس میں تو مقصد پر زندگی گزار رہا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلالین میں لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے کی کہ اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے وہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے دی ہے، کہ عبادت بھی آدمی سے جب ہوں گی جب اللہ کی پہچان اس کے اندر ہوں گی، جب اس کو اللہ کی پہچان ہوں گی، اللہ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کون اللہ ہے جس نے مجھے زندگی دی، وہ کیا صفات کا مالک، کتنی قدرت کا مالک ہے، اس اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہچان کے لیے زندگی دی ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں۔ سب سے بڑا علم اور سب سے ضروری علم اللہ کی پہچان ہے، اور سب سے پہلا علم آدمی اللہ کو پہچانے۔ جس اللہ نے مجھے بنایا، جس اللہ نے پوری کائنات کو میرے لیے مسخر کیا، پوری کائنات کے نظام کو اللہ نے چلایا، اور مجھے اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے تمام نظام کو چلایا ہے، تو وہ اللہ کون ہے؟ جو اکیلا ہے، جو احد ہے، جو تنہا ہے، وہ کیسی صفات کا مالک ہے، کیسی قدرت کا مالک ہے، کیا ہمارے اللہ کے کمالات ہے، کیا ہمارے اللہ کی صفات ہے، ہم اس چیز کو پہچانے۔ یہ اللہ پاک نے اس لیے زندگی دی ہے تاکہ جب ہم پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی ماننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی معرفت بہت بڑی چیز ہے، جس کو کہنے والے نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ بندے کی زندگی کے انداز بدل دیتی ہے اللہ کی معرفت۔ بندے کی نظر میں سونے کے سکے اور مٹی کے ڈھیر برابر ہو جاتے ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا۔ جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں سونوں کی چمک پر اور سکوں کی کھنک پر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے، اپنے یقین کا سودا نہیں کرتے۔ جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں کہ کتنی عظیم ہستی ہے، کتنے عظیم اللہ ہم کو ملے ہیں، وہ اللہ کو پہچاننا انسانیت کی معراج۔ سب سے پہلا ضروری اور اول علم اللہ پاک نے فرمایا، اور اللہ پاک فرما رہے جو اللہ کو نہیں پہچانتے ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، کہ یہ جانوروں کی طرح ہے۔ جو اللہ کو نہیں پہچانتے وہ جانوروں کی طرح ہے، نہیں، اللہ نے آگے فرمایا نہیں، ان سے بھی زیادہ بدتر ہے، ان سے بھی زیادہ ذلیل ہے، بل ہم اضل۔ تو اللہ کو پہچاننا محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب وہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ اللہ کتنی صفات کے مالک ہے۔ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد بھی ہے کہ اللہ والا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ صرف وہ پڑھ لینا مقصد نہیں ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے والا یقین دلوں میں اترنا ہے کہ جس اللہ نے مجھے بنایا وہ اللہ کیسے ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے۔ تو ایک بدو نے اشعار پڑھے تھے لا تراہ العیون، کہ کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، لا تخالطہ الظنون، کہ کوئی خیالات اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ خیالات کی سواری سب سے تیز رفتار ہوتی ہے، لیکن تمام دنیا کے انسانوں کے خیالات کو جمع کرو اور ایک ساتھ اس پر سفر کرو تو فرمایا اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ لا تخالطہ الظنون لا یصفہ الواصفون، کہ صفات کے لکھنے والے کما حق اس کی صفات کو لکھ نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ لا تغیر الحوادث، حادثات جو ہوتے اللہ پر کوئی اثر نہیں کر سکتے۔
ولا یخشى الدوائر، اور زمانے میں جو تبدیلیاں ہوتی ہے، حالات بدلتے ہیں، اللہ پر اس کا کوئی اثر نہیں، اللہ پاک اس سے ڈرتے نہیں ہے۔ اللہ کے علم کو انہوں نے بیان کیا، یعلم مثاقیل الجبال، کہ اللہ ایسے علم والے ہے کہ اللہ تو پہاڑوں کے وزن کو جانتے، ومکائل البحار، اور سمندروں کی پیمائش کو اللہ تعالیٰ جانتے، وعدد قطر الامطار، بارش ہوتی ہے اس کے قطروں کی تعداد کا علم اللہ کے پاس ہے، وعدد ورق الاشجار، ساری دنیا میں جتنے درخت ہوئے، درختوں کے پتوں کی تعداد کا علم اللہ کے پاس ہے، واشرق علیہ النہار، اور جن پر رات دن چھا جائے ان پر ان کی دن میں جو ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، سب کا علم اللہ کے پاس ہے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل، جن پر رات چھا جائے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی نظر کو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کی نظر کیسی ہے، تو فرمایا لا تواری منہ السماء سماء، کہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا، ولا ارض ارضا، ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے نہیں چھپا سکتی، ولا بحر ما فی قارہ، سمندر اپنی تہ میں چھپے ہوئے خزانوں کو اللہ سے نہیں چھپا سکتے، ولا جبل ما فی وعرہ، اور پہاڑ اپنے پتریلے جگر میں چھپے ہوئے خزانوں کو اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ ایسے علم والے، اللہ ایسی قدرت والے کہ کوئی آنکھ دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی ضد کی تھی کہ اللہ پاک میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، اللہ نے اپنا آپ دکھایا، ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور بھی جل کر سرما ہو گیا۔ تو کوئی آنکھ دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اور کوئی خیالات اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور صفات کے لکھنے والے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سارے سمندروں کو، اور 7 سمندر اور 7 کے ڈبل کر لو، 14 سمندروں کی تم سیاہی بنا دو، اور ساری دنیا کے جو درخت ہوئے اس کو کاٹ کاٹ کے قلم بنا دو، اور میں نہیں آپ نہیں بلکہ جو دنیا سے جا چکے وہ، اور جو اس دنیا میں ہے انسان جنات، جو آنے والے اسپیشلی ان کو بلا لیا جائے، اور انبیاء کرام تمام فرشتے بھی آ جائے اور اللہ کی صفات کو لکھنے بیٹھے، تو ارشاد فرمائے کہ سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، سوکھ جائیں گے سمندر، اور درختوں کی لکڑیاں جو قلم بنیں گی وہ گھس جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی صفات کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایسی صفات والے ہیں، 99 صفات تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو گنائی ہے، یہ تو بہت تھوڑی ہے کہ ہم کو ہمارے عقل میں، ہمارے ذہن میں آ جائے کہ اللہ کی اتنی صفات ہے، ورنہ اتنی صفات ہے کہ ہم اللہ کی صفات کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تو ایسی صفات والے، اللہ ایسی قدرت والے ہیں، اور کیسے کتنی بارش ہوتی ہے میرے محترم بھائیو دوستو، لیکن سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تمام رات میں جو ہوتا ہے اور جو جیسے بھی ہوتا ہے اللہ پاک سب کا علم رکھتے ہیں۔ آج اللہ کو پہچاننا اصل ہے ہماری زندگی میں کہ اللہ ایسی عظیم ہستی ہے، اللہ ایسی قدرت والے، ایسی صفات والے ہے۔ کیسی قدرت ہے اللہ پاک کی؟ اللہ تعالیٰ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ارشاد فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ نبی جی آپ اعلان کر دیجئے کہ ساری کائنات کا بادشاہ وہ اکیلے اللہ ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، اور جس سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے ہیں، اور ساری خیر تو اللہ ہی کے ہاتھ میں، کہ ساری کائنات کے خالق، مالک اور بادشاہ وہ اکیلے اللہ ہے۔ اللہ کی بادشاہت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا مثال لہ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کہ اللہ کے جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی بادشاہت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اللہ کا پارٹنر نہیں ہے، کسی سے اللہ کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ پاک ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جسے چاہتے اللہ تعالیٰ بادشاہت دے دیتے، جسے چاہتے اللہ تعالیٰ بادشاہت چھین لیتے، جسے چاہتے اللہ تعالیٰ عزت دیتے۔ اللہ تعالیٰ عزت دینے کا ارادہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ کرسیاں چھین کے لوگوں کو عزت دے دیتے، اور اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے کا ارادہ فرمائے تو اللہ پاک کرسیوں پر بیٹھا کر سروں میں چپل پڑا دیتے۔
ایسی قدرت والے اللہ ہے، ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے کہ اللہ کی قدرت کیسی، تو فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. کہ اللہ کی قدرت تو ایسی ہے کہ دن میں سے رات کو نکالتے، رات میں سے دن کو نکالتے، زندے میں سے مردہ کو نکالتے، مردے میں سے زندہ کو نکالتے، جسے چاہتے اللہ تعالیٰ بے حساب رزق کو عطا فرماتے. یہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت ہے. اس پوری کائنات کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات میں اللہ کی چلتی ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی مان کے چلتی ہے. یہاں وہ نہیں ہوتا جو یہاں کے بادشاہ چاہتے، یہاں وہ نہیں ہوتا جو یہاں کے صدر اور وزیر اور فوجیں چاہتی ہے، بلکہ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں. فرمایا یفعل ما یشاء، جو چاہے کرے، یخلق ما یشاء، جو چاہے اللہ پاک پیدا کرے بنائے، یہدی من یشاء، جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یضل من یشاء، جسے چاہے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے. یہدی من یشاء یضل من یشاء یختص برحمتہ من یشاء، جس کے ساتھ چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو خاص کر دے. وَيُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، جس کی چاہے اللہ تعالیٰ خاص طور پر مدد فرمائے، خود اپنی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ. تو اللہ ایسی قدرت والے، اللہ ایسی صفات والے ہیں. یغفر لمن یشاء، جسے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جسے چاہے اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے. ترزق من تشاء، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بے حساب دے. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے چاہے اللہ تعالیٰ رزق کو کھول دے. وَيَقْدِرُ، اور جس کا چاہے اللہ تعالیٰ بند کر دے. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے بیٹا عطا فرمائے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں عطا فرمائے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بانجھ کر دے. اللہ تعالیٰ اسی قدرت میں ارشاد فرمایا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، کہ اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ کے چاہے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ کے چاہے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اور آخری درجے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تمہارا چاہا بھی اس وقت پورا ہوتا ہے جب تمہارے اللہ آسمانوں پر سے چاہ لیتے. ہماری چاہا اس وقت پورا ہوگا جب اللہ چاہیں گے. ساری انسانیت چاہے کسی چیز کو کرانے کے لیے، اور اللہ نہ چاہے تو کوئی کرا نہیں سکتا. اور ہر کوئی چاہے کہ نہ ہو، اور اللہ چاہے تو اپنی قدرت سے کر کے دکھاتے. ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے جان لے، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے تو اتنا ہی نفع ہوگا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اسی طرح ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. تو اللہ کی معرفت میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کی معرفت اصل اللہ پاک نے اس لیے زندگی عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانے کہ اللہ کیسی صفات والے ہیں، اللہ کیسی قدرت والے ہیں. آج اللہ کا یقین ہمارے دلوں میں نکل چکا ہے، آج اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں کمزور ہے. اللہ پاک نے ہم سب کو ماں کی گود میں ایمان عطا فرمایا ہے. ہم اس ایمان کے مقصد کو سمجھے، اپنی زندگی کے پیدا کرنے کے، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھے. اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو اپنی معرفت کے لیے بھیجا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے پیارے بھائیوں. آج دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے آج امت کو صحیح مقصد پر لایا جا رہا ہے. سب سے پہلا علم ہو کہ اللہ کو پہچان لے، اللہ کی کبریائی دل میں اتر جائے کہ اللہ اکبر، بڑے تو اللہ ہی ہے، اللہ سب سے بڑے ہے. اللہ اکبر کا جب یقین دلوں میں آئے گا اللہ بڑے ہے تو اللہ اکبر کی صدا پہ مسلمان مسجد میں آنے والا بنے گا. آج اللہ کے بڑے ہونے کا یقین دلوں سے نکلا ہوا. سب سے پہلی محنت، ہر گاؤں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے کانوں میں اذان دی جاتی ہے اللہ اکبر، کہ اللہ کی کبریائی دلوں میں بیٹھائی جاتی ہے. ہر دیہات میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں ساری انسانیت سو رہی ہوتی ہے. سب سے پہلے کوئی آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ اکبر کی آواز، اذان کی آواز آتی ہے کہ کوئی نہیں بڑے، اللہ بڑے ہیں. آج اللہ کے یقین، اللہ کے بڑے ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے. آج اللہ اکبر کی صداؤں کو محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں آج مسلمان پہچانتا نہیں ہے. سنتا تو ہے لیکن مقصد کو نہیں پہچانتا. مؤذن صاحب 4 مرتبہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا مطلب؟ 4 سمت ہے دنیا میں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کہ مشرق والے سن لو اللہ سب سے بڑے، مغرب والے سن لو اللہ سب سے بڑے، شمال والے سن لو اللہ سب سے بڑے، اور جنوب والے تم بھی سن لو اللہ سب سے بڑے.
حضرت مولانا یوسف صاحب رحمتullah علیہ فرماتے تھے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے عناصر سے پیدا کیا ہے، عناصر اربع سے پیدا کیا ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آگ نہیں بڑی اللہ بڑے، ہوا نہیں بڑی اللہ بڑے، پانی نہیں بڑی بڑے اللہ بڑے، یہ تمام اللہ پاک اس صداؤں کے ساتھ ہم کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ آخری میں 2 مرتبہ مؤذن صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ کہ آسمان والو سن لو اللہ سب سے بڑے، اور زمین والو تم بھی سن لو اللہ سب سے بڑے۔ اللہ پاک اللہ اکبر کی صداؤں سے اللہ بڑے۔ جب مسلمان اللہ اکبر کی اللہ کو پہچانے گا تو اللہ اکبر کی صداؤں پہ ایک مسلمان اپنا لوم بھی چھوڑ کر آئے گا، اپنا کاروبار بھی چھوڑ کر آئے گا، ایک امیر بھی مسجد میں آئے گا، ایک غریب بھی مسجد میں آئے گا۔ جب اللہ کا یقین دلوں میں اترے گا کہ بڑے تو اللہ ہی ہے، جب اللہ اکبر کی صدا آئے گی تو اب کہیں گا کہ اب میرا کام بھی چھوٹا، ہر کام میرا چھوٹا، اب اللہ بڑے، اللہ کی طرف سے بلا رہے۔ اور اللہ کتنے کریم ہے میرے محترم عزیزوں کہ اللہ پاک اپنے پاس بلاتے تو اللہ کے ہم سے کچھ لینے کے لیے بلاتے۔ اللہ پاک بلاتے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، کہ آؤ نماز کی طرف۔ علماء نے اس کی تفسیر حی کا مطلب دوڑنے سے کیا ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف، دوڑ کر اللہ کی طرف آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کچھ لینے کے لیے ہم سے بلا رہے، بلکہ فرمایا حی علی الفلاح، کہ آؤ ہم سے کامیابی لے کر جاؤ، نماز کی طرف آؤ اور ہم سے فلاح۔ فلاح یعنی دونوں جہاں کی کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی برکت سے، نماز کی برکت سے دنیا میں اللہ تعالیٰ حیاتن طیبہ ہم کو عطا فرمائیں گے، پاک زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور آخرت میں فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو شخص ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے بچا لیا گیا، ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو عدم کی ہے وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ اللہ پاک ہمیں دینے کے لیے بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن آج دلوں کا یقین کمزور ہے، آج ایمان کی کمزوری اللہ اکبر کی صداؤں پہ اپنا کاروبار چھوڑا کر ہم کو مسجد میں نہیں لا رہی ہے۔ آج ایمان کی کمزوری ہمیں نرم گدوں سے اٹھا کر فجر کی اذان ہوتی ہے نماز کے لیے ہم کو نہیں لے کر آ پا رہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ایمان قبر سے اٹھا کر جنت میں کیسے لے جائیں گا، اس ایمان کی فکر کرنی ہے۔ آج دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے امت کو ان کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ آج ایمان کی محنتیں کی جا رہی ہے، جو ایمان اللہ نے دیا ہے ماں کی گود میں، اب اس کی اتنی فکر کر لو، اتنی محنت کر لو، اپنی جان مال وقت کی قربانی، یہ جان مال وقت کے دھوکے سے ہم نکلے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے، ان نعمتوں کا استعمال صحیح ہو جائے، ان نعمتوں کا استعمال صحیح ہو جائے۔ آج دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے مقصود ہے کہ امت اپنے جان مال وقت اور صلاحیتوں کو لگا کر اپنے ایمان کو بنا لے، اور اللہ کا مطالبہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کے مرو، کہ 100% دین ہماری زندگی میں آ جائے۔ آج محنت کے ذریعے سے محترم بزرگوں دوستو یہ مقصود ہے۔ آج نیت کریں گے انشاءاللہ اللہ کی معرفت کو سیکھیں گے، اللہ کے علم کو سیکھیں گے، اپنی زندگی کے اس دن اور ایام کو صحیح کریں گے، اللہ سے ہونے والا یقین دلوں میں پیدا کریں گے، کیونکہ وہ ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ سے جو اپنا معاملہ درست کرے گا اللہ مخلوق اور اس کا معاملہ درست کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہیں اب آپ نے سنا